اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ غیر مسلموں سے محبت و شفقت بھرا سلوک، وہ کافر جو اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں بتوں کی پوجا کرتا ہے، سارا دن لات و منات اور شیوا و برہما کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے بھی بیماری سے شفا اور رزق دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جن کی پوجا کرتے ہو ان سے مانگو، بلکہ اللہ کی رحمت تو ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور یہی عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت اس کے سر پر بھی ہے، اور جو آقا علیہ السلام پر اپنی تلواریں چلا رہے ہیں اور اپنے وطن معلوف مکے کی سرزمین سے نکال رہے ہیں ان پر بھی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، آج انتقام کا دن ہے۔ ابو سفیان نے یہ جملہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور جواب میں فرمانے لگے، آج انتقام کا نہیں بلکہ معاف کر دینے کا دن ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو کسی بھی جہت اور پہلو سے دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ فراوانی کے ساتھ محبت، رحمت، شفقت، نرمی، سہولت، لطف و کرم، احسان اور عفو و درگزر کا عنصر ہی غالب نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عفو و درگزر، رحمت و شفقت اور نرمی و سہولت ہی سارا اسلام ہے۔ بلا شبہ اتنی شفقت اور اتنی رحمت ہمیں دین اسلام کے سوا دنیا کے کسی مذہب، کسی فلسفہ حیات اور کسی نظام میں نظر نہیں آتی۔ افسوس ہم نے اسلام کا مطالعہ چھوڑ دیا، اسلام کو سمجھنا چھوڑ دیا، نتیجتاً ہم سے اسلام کی معرفت، عمل اور اس سے محبت چھوٹ گئی، اور اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، جس کے سبب ہم اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ محبت صرف دین اسلام اور ایمان کی بنیاد ہی نہیں بلکہ دین کے ہر رشتے اور نسبت کی بنیاد بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت پر قائم ہے، اسی طرح مسلمان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی محبت پر قائم ہے۔ ہر چیز محبت کے تابع ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس تعلق کی اساس محبت ہے، ایمان کی اساس محبت ہے، ایمان کا بیج محبت ہے، حتیٰ کہ ایمان کا کمال بھی محبت ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے جا بجا اپنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کی طرف متوجہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں محبت الہی کی دلیل اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمر رب کائنات کے محبوب بندوں میں شامل ہو جانے اور گناہوں کی معافی کے مزدہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے جہاں محبت الہی کو محبت و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر عظیم قرار دیا، وہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیاوی محبتوں کو ترجیح و غلبہ دینے پر عذاب الہی کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں، اے نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔
اس آیت مبارکہ سے مقصود یہ ہے کہ بندہ حقیقی معنوں میں محبت کے مفہوم سے آشنا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ دعویٰ محبت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، مگر عملی اظہار محبت دنیاوی و مادی چیزوں کے ساتھ کیا جائے۔ وادی محبت میں یہ دوغلاپن کسی بھی طور قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ ناکامی و خسران کا باعث بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو مومنین پر غالب کر لینے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اہل و عیال اور مال سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ کائنات انسانی میں نبی رحمت کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی محبت، رحمت و شفقت اور احسان و انعام کا یہ عالم ہو کہ وہ غم و غصے کی انتہائی کیفیت میں بھی اپنے دامن رحمت کو تمام انسانوں پر پھیلائے رکھے اور اپنے مرتبہ رحمت للعالمین پر قائم دائم رہے۔ بلا شبہ یہ مرتبہ ساری کائنات انسانی میں فقط ایک فرد مقدس کو حاصل ہوا، جو ہمارے نبی سردار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اتنے کامل ہیں کہ ان کے کمال میں کسی نقص کا کوئی گمان ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی محبت بھرا طرز عمل اور طرز فکر اجرائے احکام میں بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت میں اگر کسی شخص کو امت کے کسی معاملے پر سلطانی امارت، حکمرانی یا ذمہ داری ملے مگر وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش آ، اور اگر کسی شخص کو امت پر کوئی ذمہ داری ملے اور وہ لوگوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، ان سے محبت و شفقت سے پیش آئے تو باری تعالیٰ تو بھی اس کے بدلے میں اس سے نرمی، شفقت اور رحمت و بخشش سے پیش آ۔ یعنی آقا علیہ السلام کو گوارا نہ تھا کہ امت کے کسی بھی معاملے میں کوئی امیر، وزیر و وزیر اعظم، صدر یا کسی بھی سطح کا افسر اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، جو حکمران امت کے ساتھ سختی سے پیش آئے، انہیں اذیت دے اور ناحق پریشان کرے تو ایسے شخص کے ساتھ تو بھی سختی کے ساتھ پیش آ۔ پھر اپنی دعا میں عرض کیا، اے اللہ، اگر کسی شخص کو امت پر کوئی ذمہ داری ملے اور وہ لوگوں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئے تو باری تعالیٰ تو بھی اس کے بدلے میں اس سے نرمی، شفقت اور رحمت و بخشش سے پیش آ۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے تمام لوگوں کے لیے دائمی اصول مرتب فرما دیا کہ ان میں سے جو بھی حاکم بنایا جائے، اگر وہ امت کے افراد کے ساتھ محبت و نرمی سے پیش آئے گا تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کے صلے میں اس سے نرمی اور رحمت و شفقت سے پیش آئے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور حضور کے امتیوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے گا تو پھر وہ یاد رکھ لے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی سختی کی جائے گی۔ یہ دین اسلام کا حقیقی پہلو ہے جو دین محبت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ سے لے کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی جملہ تعلیمات میں انسانی قدروں، انسان کے دکھ درد، انسان کی شخصی، طبعی اور ذاتی مجبوریوں، اس کے جذبات اور محسوسات اور اس کے مسائل کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر کسی نظام حیات کا کسی مذہب میں محبت، شائستگی اور انسان نوازی اور کیا ہوگی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات کو جس قدر بلندیوں تک لے گیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور فلسفہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ لا دینی میلان، سیکولر مائنڈ رکھنے والے اس کی عظمتوں سے لا علمی کے سبب اس سے انکار کرتے ہیں
اور اسلام کے دعوے دار بسبب جہالت اس کا ناز زیبا چہرہ پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین محبت کو ناحق بدنام کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، جو دین ایک بچے کے رونے کے باعث ایک ماں کی ممتا پر بیتنے والے احساس کے نتیجے میں نماز جیسی عظیم عبادت کو مختصر کر دینے کا اہتمام کرتا ہے، وہ دین کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کے بچے کی گردن کاٹ دی جائے، کسی کے گلے پر چھرا خنجر چل جائے، کسی کے سینے میں بندوق کی گولی داغ دی جائے، کسی کا گھر جلا دیا جائے اور خودکش حملے کے ذریعے کئی انسانی آبادیوں اور ان میں رہنے والے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مریضوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ جو بدبخت ایسے کام کر کے بھی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کا رشتہ کس اسلام اور کس قرآن کے ساتھ ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے من گھڑت تصورات کو مذہب کا نام دے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہی دشمنان اسلام ہیں جن کو اسلام کی محبتوں، لطافتوں اور رحمتوں، شفقتوں، برکتوں اور اس کی عظمتوں کی خبر ہی نہیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ محبت، توازن یعنی بیلنس، اعتدال اور آسانی اور سہولت کی تعلیم دیتے اور مبالغہ، انتہا پسندی اور ہر طرح کی شدت پسندی سے منع فرماتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔